ہے ہند میں انوکھا مرکز السلام تحفظ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ گزر گیا۔ ہم اس کی کما حق و قدردانی نہ کر سکے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ آج 24 مئی بروز اتوار 30 رمضان ہے۔ آج کی رات بھی بہت قیمتی رات ہے۔ احادیث میں اسے لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، یعنی انعام کی رات۔ آج کی رات میں اللہ اپنے بندوں پر بڑے بڑے انعامات نازل فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کو بڑے انعامات سے نوازتے ہیں۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اخلاص اور احتساب کے ساتھ عیدین کی راتیں عبادت میں گزارے، اس کا قلب اس دن زندہ رہے گا جب سب لوگوں کے دل مر جائیں گے، یعنی اس رات میں عبادت کرنے والے خوش نصیب حضرات میدان محشر کی سختیوں میں بے خوف اور مطمئن ہوں گے۔ لہٰذا آج کی رات کی قدر کی جائے، اس میں اللہ کی خاص عبادت کا اہتمام کیا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عید کی خریداری کے چکر میں ہم ایسی قیمتی رات کو گنوا بیٹھیں۔ آئندہ کل عید ہے۔ عید کی نماز کے شرائط وہی ہیں جو جمعہ کی نماز کے شرائط ہیں۔ جن علاقوں میں متعدد جگہ جمعہ کی نماز ادا کی جا سکتی ہے، ان علاقوں میں متعدد جگہ عید کی نماز بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ البتہ عید کی نماز اور جمعہ کی نماز میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ جمعہ کی نماز میں خطبہ پہلے دیا جاتا ہے اور عیدین کی نماز میں خطبہ بعد میں دیا جاتا ہے۔ جمعہ کی نماز کے لیے خطبہ واجب ہے، جبکہ عیدین کی نماز کے لیے خطبہ مسنون ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم کافی وقت سے گھروں میں جمعہ کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ اللہ عافیت کے ساتھ اس لاک ڈاؤن کو ختم فرمائے۔ تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم کافی وقت سے گھروں میں جمعہ کی نماز ادا کر رہے ہیں، لہٰذا مجبوری کی وجہ سے عید کی نماز بھی گھروں میں قائم کی جا سکتی ہے۔ اب طریقۂ نیت سن لیجئے۔ اگر آپ امام ہیں تو اس طرح سے نیت کریں کہ میں نماز پڑھاتا ہوں 2 رکعت عید الفطر کی واجب، 6 زائد واجب تکبیروں کے ساتھ، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ کے، اللہ اکبر۔ اگر آپ امام نہیں بلکہ مقتدی ہیں، کسی کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس طرح سے نیت کر لیجئے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر کی واجب، 6 زائد واجب تکبیروں کے ساتھ، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ کے، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ طریقۂ نماز اور طریقۂ تکبیر بھی سن لیجئے۔ پہلی تکبیر میں جو نماز کی تکبیر ہوتی ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر باندھ لینا ہے اور ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ تکبیر کہی جائے گی، تکبیرات زوائد۔ پہلی 2 تکبیروں میں اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، اور تیسری تکبیر میں کانوں تک ہاتھوں کو اٹھا کر باندھ لینا ہے۔ معمول کے مطابق قرات ہوگی، رکوع ہوگا، 2 سجدے ہو گئے، 1 رکعت پوری ہو گئی۔ دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہو گئے، امام صاحب معمول کے مطابق قرات کریں گے۔ قرات مکمل ہونے کے بعد
4 مرتبہ تکبیر کہی جائے گی۔ 3 تکبیریں زوائد ہیں اور 1 تکبیر نماز کی ہے، لہٰذا 3 مرتبہ کانوں تک ہاتھوں کو اٹھا کر چھوڑ دینا ہے اور چوتھی مرتبہ میں بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جانا ہے۔ عام نمازوں کی طرح نماز پوری ہوگی۔ نماز کے بعد خطبہ ہوگا اور یہ خطبہ مسنون ہے۔ یاد رہے عید کی نماز کے لیے اقامت نہیں کہی جائے گی، نماز کے فوراً بعد دعا کی جائے گی، خطبہ سے پہلے دعا کے بعد خطبہ دیا جائے گا۔ ناظرین کی سہولت اور آسانی کے لیے اسکرین پر ایک تصویر پیش کی گئی ہے جس میں بہت اچھے انداز سے نماز عید کا طریقہ سکھایا گیا ہے، اس کو دیکھ لے اور سمجھ لے۔ اللہ ہمیں عید سعید کی خوشیوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔